وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم. درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو مالکی کائنات کتب اللہ عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ یہ وہ خوش نصیب جو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے. مالک کائنات ہم تمام کو کثرت کے ساتھ پیارے کریم لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حد شکر اور احسان کہ اس مالک کائنات خالق کائنات نے مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا بعد حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل دیا. مالک کائنات نے قرآن مجید میں انسانی زندگی کے مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو ہم نے کتنی طاقت دی ہے. تو ارشاد فرمایا خلقکم من ضعف، ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہم نے اسے کمزور بنایا. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جسم تو ہے، اس کے ہاتھ تو ہیں، اس کے ہونٹ تو ہیں، اس کی زبان تو ہے، اس کا دماغ تو ہے تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے تمہیں اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کی، تمہیں قوت عطا کی. اب یہاں قوت سے مراد کیا ہے؟ یہاں قوت سے مراد ہے جوانی، جوانی سے مراد ہے شباب. بندہ اپنے ہاتھوں میں قدرت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، اور یہ بندہ اپنے دماغ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. اب ہم نے اسے قوت علم بھی عطا کر دیا ہے. اب یہ بندہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں اپنا آپ منوا بھی سکتا ہے. اب ہم نے اسے جوانی عطا کر دی ہے. اب یہ جوانی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ جامع المسانید کی حدیث مبارکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جوانی ایک شعلہ ہے. انسان جب جوان ہوتا ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے عقل کے مطابق زندگی کو گزاروں. اگر میں یہ چاہتا ہوں تو میں نے یہ کرنا ہے، چاہے بزرگ، چاہے بڑے، چاہے والدین مجھے سمجھائیں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے اس کو اسی طرح ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح گزاروں. اب وہ بندہ جسے قوت عطا کی گئی ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جوانی میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہنی ہے. آج میں یہاں سے چلنا شروع کروں میں دور چلا جا سکتا ہوں. آج مجھ میں چلنے کی قوت موجود ہے تو میں چل سکتا ہوں. آج اگر میں اٹھنا چاہوں تو میں اٹھ سکتا ہوں. آج بیٹھنا چاہوں تو بیٹھ سکتا ہوں. بغیر سہارے کے میں چل پھر سکتا ہوں. تو یہ جو قوت میرے اندر ہے، یہ جو میرے پاس جوانی ہے، یہ میرے پاس جو طاقت ہے، یہ میرے رب نے جو عطا کی ہے. اب بندہ اس طاقت کے اندر آ کر غرور میں چلا جاتا ہے، تکبر میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ خوش نصیب کہ جو بچپن کی حالت میں والدین نے جن کی تربیت کی تھی، جن بچوں کو مساجد میں لے کر آئے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہے ہیں کہ بیٹا اس طرح نماز ادا کرنی ہے. ابھی بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، وہ مسجد میں آئے ہیں، اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کس طرح نماز ادا کرتے، والد کس طرح نماز کو ادا کر رہا ہے، بیٹا اسے دیکھ رہا ہے. اب بیٹا والد کی کاپی کر رہا ہے، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قیام کے اندر وہ اسی طرح نماز کو ادا کر رہا ہے. اب
اب جیسے ہی یہ بیٹا ابھی چھوٹا ہے، ابھی سبی ہے، ابھی غلام ہے، ابھی بچہ ہے، جب یہاں سے بڑا ہوتا ہے، بالغ کی عمر میں آتا ہے، اب یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اب اپنی جوانی میں جب سجدہ کرتا ہے تو میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں پر آئے حدیث مبارکہ سنیں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو نوجوان اس حالت میں بالغ ہوا کہ وہ پہلے بھی نماز کا پابند تھا، عبادت کا پابند تھا، اور بعد میں جوانی میں بھی وہ بندہ اسی طرح پابند رہا حتیٰ یموتا، یہاں تک کہ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جسے میرا مالک 99 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی اس نے جوانی رب کی بارگاہ میں دے دی ہے، اس نے اپنی جوانی کی ساری قوت رب کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں گزاری ہے، سجدے کی حالت میں گزاری ہے، اس نے نماز کو ادا کیا ہے، عبادت کو لازم سمجھا ہے اپنے اوپر، اب مالک نے اسے ثواب عطا کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے اس معاشرے میں نوجوان کی بڑی اہمیت ہے کہ نوجوان ہر ملک اور ہر قوم کی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار ہے، یہ نوجوان فتح و شکست کا ذمہ دار ہے، یہ نوجوان وہ ہے جو چاہے تو اسلام کو اس طرح عروج عطا فرماتا ہے، یہ نوجوان وہ نوجوان ابھی دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز دیکھیں، ان میں بھی تو صحابہ کرام میں بھی تو لوگ جوان تھے نا، اب ان کی جوانی کا عالم دیکھیں کہ کیا جوانی تھی۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ والد ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت سعد ہیں، اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب غزوہ بدر کے لیے جانا ہے، وہاں پر حضرت خیثمہ آپ والد ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تو گھر میں رہ، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، اس گھر میں رہ، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ اب حضرت سعد کہتے ہیں نہیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب باپ اور بیٹے کے درمیان بحث ہو رہی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب یہاں سے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پیارے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں، میں بڑا ہوں، یہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، یہ گھر میں رہے، آپ اسے سمجھائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس گھر میں رہے۔ اب بیٹے کا جواب سنیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے عرض کی ابا جان اگر معاملہ جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دے دیتا، لیکن جب معاملہ ہی جنت کا ہے، جنگ میں جانا ہے، جنگ میں جا کر شہید ہونا ہے اور رب کی رضا ملنی ہے، جنت ملنی ہے، تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب پیارے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچے کا یہ جذبہ دیکھا، یہ نوجوان اتنا جذبہ ہے، شہادت کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے کہ میں نے جانا ہی ہے، لازمی جانا ہے، اب یہاں پر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجازت دی۔ یہ بھی تو ایک نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اسلام کو دی اور جنگ کے لیے آگے پیش آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو حضرت عمیر بن سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی چھوٹے ہیں حضرت عمیر، اور آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی تو بڑا ہے، وہ تو جنگ کے لیے جا رہا ہے اور اسے اجازت بھی مل گئی ہے، غزوہ بدر کی تیاری ہے، وہ تو چل رہی ہیں۔ اب یہ حضرت عمیر عمر میں چھوٹے ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت جس طرف اٹھتی یہ وہاں سے چھپ کر دوسری طرف چلے جاتے، میرے نبی کی نگاہ رحمت اس طرف آتی تو یہ چھپ کر اس طرف آ جاتے۔ جب آپ کے بڑے بھائی نے دیکھا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں کہ کہیں چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو واپس نہ بھیج دیں، انہوں نے ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے کر آگے، اور حضور کی بارگاہ میں کیا حضور یہ جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اتنی چھوٹی عمر کے بچے کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے بلکہ انہیں واپس بھیج دینا چاہیے۔ اب یہ حضرت عمیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے بھی عرض کی حضور نہیں، میں لازماً
جانا چاہتا ہوں، میں جنگ کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ایک ننھا منھا صحابی، ایک نوجوان صحابی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہیں کہ میں نے جنگ میں جانا ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے شرکت کرنی ہے جہاد کے اندر، اور میں نے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھی اجازت دی۔ اب یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میدان میں آتے ہیں، غزوہ بدر ہے اور سامنے ایک ایسا کفار ہے جو ایک ہے لیکن 1000 مردوں کے برابر جس کے پاس طاقت موجود ہے، عمر بن عبد عدو وہ سامنے موجود ہے۔ حضرت عمیر کی جوانی ہے اور یہ جوانی کے اندر اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور بعد میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اسلام کو دی ہے، اور اسلام ان کی جوانیوں کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جوانیاں دی ہیں، اہل بیت نے اپنی جوانیاں دی ہیں، امام حسین نے اپنا خون دیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں، اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ آج نوجوان اس دین سے اگر دور ہیں تو اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھا نہیں ہے کہ میرے رب نے یہ جو کلام مجید اتارا ہے یہ کیسی انقلابی کتاب ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے اگر انسان کافر ہے اور صرف صدق یقین کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرا مالک اسے بھی ہدایت عطا کرتا ہے، اسے بھی ایمان کا نور عطا کرتا ہے۔ تو پھر جو حضور کا امتی ہو، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جب وہ قرآن کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ میرے رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو پھر میرا رب اس پر اپنا کتنا کرم اور فضل اتارتا ہے۔ اب دیکھیں کہ روس کے اندر ایک خونی انقلاب آیا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ مسلمانوں پر پابندی تھی، اور روس کے ملحقہ جتنی ریاستیں تھیں مسلمانوں کی ان پر بھی پابندیاں لگا دی گئی، کوئی بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، مساجد کو تالے لگا دیے گئے، اور اسکول کے اندر جان بوجھ کر ایک صفحے پر، ایک کاغذ پر اللہ رب العالمین کا اسم گرامی لکھ کر زمین پر گرایا جاتا، اور دیکھا جاتا کہ کوئی بچہ اس کو آ کر اٹھاتا ہے، جو بچہ آ کر اٹھاتا وہ سمجھ لیتے کہ اس بچے کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ جا کر قرآن اٹھا کر لے آتے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ماوراء النہر، یہ بخارا کے علاقے، یہاں پر جب روس نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ خونی انقلاب چلتا ہے تو مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب نوجوان اٹھتے ہیں، جب نوجوان میدان میں آتے ہیں تو اب انقلاب کیا ہے؟ آج اگر وہاں پر جا کر آج کے دور میں وہاں ماوراء النہر کے علاقے کو دیکھا جائے، بخارا کے علاقے کو دیکھا جائے، تو آج ہماری مساجد سے زیادہ رونقیں وہاں آباد ہیں، آج یہاں سے زیادہ اسلام کا کام ان علاقوں میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر جب نوجوان اٹھے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا اور میدان میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، باقی جتنے مذہب ہے جب ان پر وقت آتا ہے ختم ہونے کا، ان کا وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ ان کی تہذیب تمدن جب دوبارہ اٹھتی ہے ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہے، لیکن اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے، اسلام جب بھی دوبارہ اٹھتا ہے تو پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے، اسلام کے اندر یہ ہے قرآن مجید، انسان کی یکسانیت کی ذمہ داری ہے۔ اب انسان قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور قرآن کو اٹھا کر جب آگے چلتا ہے تو اس لیے پہلے والی پرانی والی تہذیب کو لے کر آگے چلتا ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب بادشاہ دقیانوس نے ظلم اور ستم کر دیا، معاشرے کے اندر کفر اور شرک
को फैला रहा है, लोगों से इबादत अपनी करा रहा है, बुतों की इबादत करा रहा है, उस माहौल के अंदर नौजवान उठे जिनकी तादाद 5 है, जिनकी तादाद 7 है, मालिक बेहतर जानता है। अब वो असहाबे कफ नौजवान उठते हैं और मैदान में आते हैं, उसके खिलाफ उठते हैं और एक गार में चले जाते हैं। मालिक उनके जज्बे को देखता है कि इन्होंने उसके आगे अपने आप को सिलेंडर नहीं किया, इन्होंने उसके सामने उसकी इबादत नहीं की, ये मेरी इबादत करने के लिए उठे हैं। मालिक ने 309 साल सुला दिया, दोबारा उठाया तो उन्हें वक़्त का इमाम बना दिया, वक़्त का बादशाह बना दिया। उनका जिक्र कुरान मजीद में हमारे लिए छोड़ दिया कि ए नौजवानों, कुरान में इनका जिक्र पढ़ना कि जब नौजवान उठता है, नौजवान हिम्मत करता है तो फिर मालिक उस पर कितना करम फरमाता है। लेकिन इस नौजवान में होने के बाद फिर एक वक्त आता है जिसे बुढ़ापा कहा जाता है। अब ये बुढ़ापा वो है कि जिस पर हमें आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापा वो है कि जब जवानी होती है इंसान दौड़ लगाता है, इंसान चलता है, इंसान फिरता है, इंसान खाता पीता है, लेकिन उसे बीमारी वो नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब इंसान बुढ़ापे की उम्र में आ जाता है फिर इंसान बैठता भी सहारे के साथ है। तो ये रब की तरफ से एक इंसान के लिए पैगाम है, ऐ इंसान अपनी हालत को देख, जवानी तेरी गुजर गई है, अब तू उठने लगता है तो सहारा लेता है, अब तुमने बैठना है तो सहारा लेना है। पहले तू कयाम करता था, खड़े होकर रब की इबादत करता था, आज तू चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तू रब की इबादत कर रहा है। तेरी जवानी खत्म हो चुकी है, अब बुढ़ापा आ चुका है, अब मेरी बारगाह में आ जा, मेरी बारगाह में आ। या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा करीम है, ये जवानी तूने गुजार ली है, अब बुढ़ापा आ चुका है, तरह तरह की बीमारियां तेरे पास आ चुकी है, अब तू खाता भी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अब तू पीता भी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अब ज़रा ज़िंदगी गुजार मेरी हिदायत के मुताबिक, अब ज़रा ज़िंदगी गुजार जो ज़िंदगी रह गई है, अब इस ज़िंदगी को गुजार मेरे कुरान की हिदायत के मुताबिक, अब पलट आ, तेरा रब बड़ा करीम है, जब तू पलट कर आएगा तो मेरा मालिक तुझसे खुश हो जाएगा कि यही मेरा बंदा है जो दुनिया में तो गया था, जवानी के अंदर मुझे भूल गया था, लेकिन बुढ़ापे के अंदर आकर इस बंदे ने मुझे याद किया है। मेरा रब इतना करीम है, बंदे की सिर्फ पुकारने की देर है, उधर से लब्बई की सदाएं बुलंद हो जाती है। ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। आज माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक गरिए हैं, मुबारक साअतें हैं। नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग, हम तमाम को चाहिए जो जवानी के अंदर है पक्का इरादा करें कि हम सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, इस जवानी को इबादत में गुजारेंगे। और जो बुढ़ापे की हालत में आ चुके हैं वो मालिक की बारगाह में दुआ करें, ए मालिक कायनात हमसे इस इबादत को कबूल फरमा। आज हम चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, सहारे के बगैर मस्जिद में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी चल चल कर फिर तेरी बारगाह में आ जाते हैं। हमारे सजदे करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक इतना करीम है, चेहरे पर एक सफ़ेद बाल आ जाए तो मालिक फरमाता है, बंदा हाथ उठाता है तो मुझे हया आती है, मैं बगैर दुआ कबूल करिए उसके हाथों को दोबारा लौटा दूं। तो ये जितने नौजवान हैं, ये जितने बुजुर्ग हैं, ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। मालिकी कायनात की बारगाह में दुआ है कि मालिकी कायनात हम तमाम को अपनी जवानियाँ और अपना बुढ़ापा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इबादत में गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।